ڈیفینیٹلی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ سی ایس ایس کی یا پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ریلیونٹ بک کی سلیکشنز کرنی چاہیے، اور وہ بکس ہوں جو پاکستان کے کرنٹ افیئرس کو کور کرتی ہوں، پاکستان کے سوشل ایشوز کو، پاکستان کی اکانومی کو، یا پاکستان کے جو کنٹمپریری ایشوز ہیں اس کو کور کرتی ہو. تو میرے خیال میں یہ بکس جو ہے وہ زیادہ آپ کو بینیفٹ اور زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے. پاکستان کے فورن جو ایشوز ہیں اس کے متعلق جو بکس ہیں ان کو آپ پڑھیں گے تو وہ زیادہ بینیفٹ دیں گی آپ کو سی ایس ایس میں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی انگریزی بہتر تو ہو رہی ہوگی، لیکن یہ کہ آپ کو نالج بھی ریلیونٹ مل رہا ہوگا. اور اگر آپ کوئی چیز ایک لیئر ریڈنگ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ آپ کوئی بک پڑھ رہے ہیں اس سے آپ نالج بھی گین کرنا چاہتے ہیں اور اس نالج کو ریٹین بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کل کو آپ نے ایگزام میں ریپروڈیوس کرنا ہے وہی نالج. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو سلو ریڈنگ کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو موقع ملے تو جو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری بات ہے، اس کا مجھے نوٹس بنانے چاہیے تو وہ نوٹس بھی بنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ سی ایس ایس کا ایگزام جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ کو آپ نے کتنی چیزوں کو یاد کیا ہوا ہے. وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کتنا بہتر انالائز کر سکتے ہو ایک سرٹن کویشچن کو. تو کسی چیز کو یاد کرنا، میمورائز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو انالائز کرنے کی آپ کی صلاحیت ہو، تو پھر آپ بہتر طریقے سے آپ اس سوال کا جواب بھی دے سکیں گے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ چیزوں کو صرف میمورائز کرتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے ریپروڈیوس کر دیتے ہیں ایگزام میں، تو وہ ریلیونٹ نہیں رہتے. جو سوال پوچھا جاتا ہے اس کا جواب وہ ریلیونٹ نہیں دیتے، وہ بلکہ جو چیز انہوں نے یاد کی ہوتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں اس کو. تو بہتر یہ ہے کہ آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، انالائز کریں، تاکہ آپ جب ایگزام کا سوال آئے تو آپ اس کو سمجھ کے اس کو ریلیونٹ رہتے ہوئے اس کا جواب دے سکیں. دیکھیے ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. کچھ لوگ بہتر طریقے سے پریشر کو ہینڈل کر لیتے ہیں، کچھ لوگ چھوٹی سی چیز کو بہت زیادہ پریشر لے کے اپنا جو ان کا کوئی رزلٹ جو انہوں نے چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں، جو جس پہ اچھا وہ پرفارم کر بھی سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ انڈر پریشر ہوتے ہیں تو اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. تو میں اسٹوڈنٹس کو، اسپائرنٹس کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ریلیکس کریں. آپ ایگزام کے ڈے سے پہلے جو کچھ کر سکتے تھے وہ آپ کے اختیار میں ہے، کہ آپ اس میں ایگزام جس دن ہے اس سے پہلے آپ محنت کر لیں. آپ اتنا زیادہ نالج گین کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں وہ اس وقت تک آپ کے اختیار میں ہے. لیکن جب ایگزام سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد آپ کے اختیار میں اب یہ ہے کہ آپ نے جو نالج گین کیا ہوا اس کو ریپروڈیوس کرنا ہے. تو آپ کا مین فوکس اپنے حاصل کیے ہوئے نالج کو ریپروڈیوس کرنے میں، اس کو بہتر سے بہتر طریقے میں ایگزام ریٹن فارم میں کنورٹ کرنے پہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اس کے کیا ریزلٹس آئیں گے، کیا اس میں آپ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، اس پہ آپ فوکس نہیں کریں. آپ صرف فوکس اس ایگزام پہ کریں اور اس پہ بہتر سے بہتر بیسٹ جو ہے آپ اس میں اس کو جواب دینے میں فوکس کریں. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس پہ اپنے اوپر جو پریشر آپ نے لیا ہوا ہے اس کو کم کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ سی ایس ایس جو ہے وہ آپ کے نالج کو ٹیسٹ کرتا ہے، آپ کے انالیٹیکل سکلز کو ٹیسٹ کرتا ہے، آپ کے نروس کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے. کہیں نہ کہیں لک بھی ہے. زندگی کے کسی بھی میدان میں میں سمجھتا ہوں کہ بینگ مسلم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں پہ بھی ہمیں کوئی کامیابی یا ناکامی ملتی ہے اس میں قسمت کا کہیں نہ کہیں رول عمل دخل ہے. لیکن صرف یہ نہیں ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی کتنے اچھے پریپیئرڈ ہیں. جتنے زیادہ آپ ویل پریپیئرڈ ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہیں پاس ہونے میں. میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. میں نے سی ایس ایس کا کوالیفائڈ کرنے والے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا، بہت کم، جو ڈیزرو نہیں کرتے اور سی ایس ایس ایگزام پاس کر گئے. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو آپ ایک سرٹن لیول آف ایجوکیشن، سرٹن لیول آف نالج اور سرٹن لیول آف انالیٹیکل سکلز، ہارڈ ورک، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ ایک کامیاب کینڈیڈیٹ بن سکیں. دیکھیے تو زندگی کے کسی بھی میدان میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو سرٹن کائنڈ آف ٹریٹس، سرٹن کائنڈ آف ڈسپلن اپنی زندگی میں لے کے آنا پڑے گا. اس میں آپ کی روٹین، آپ کی کنسسٹنسی، اور آپ کس طرح سے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں، افیکٹولی یوٹیلائز کرتے ہیں یا آپ اپنا ٹائم کو ضائع کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو زندگی کی کسی بھی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے یہ بیٹر کرتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی سی ایس ایس میں بھی آپ کو اگر آپ تیاری کرنا چاہ رہے ہو، اتنا ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، ایک بڑا ایگزام ہے، تو اس میں اپیئر ہونے سے پہلے آپ کو وہ ڈسپلن لانا پڑے گا. سب سے پہلی نالج میکسیمم گین کریں، ریلیونٹ نالج گین کریں. دوسرا پریکٹس کریں، ریٹن پریکٹس کریں. جو آپ نے نالج گین کیا ہے اس کو آپ ایگزام سے جانے سے پہلے ایگزامس کی بار بار لکھ کے پریکٹس کریں.
اور اس کو چیک کروائیں کسی سینئر سے, کسی مینٹور سے, یا کسی ایسے شخص سے جس نے آلریڈی CSS کوالیفائڈ کیا ہوا ہے. اور تیسرا ہارڈ ورکنگ, اپنی لائف میں ڈسپلن لے کے آئیں, اور یہ 3-4 چیزیں ہیں, اس پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو ڈیفینیٹلی یو ول بی سکسیزفل. میں بھی آج کل دیکھیں CSS کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی ہماری کچھ عرصہ تو ہیبٹ رہتی ہے وہ ریڈنگ والی جو ہم نے پہلے اڈاپٹ کی ہوتی ہے, لیکن پھر آپ پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں تو بہت کم آپ کو ٹائم بھی ملتا ہے اور بہت کم آپ خود بھی ایفرٹ کرتے ہو ریڈنگ کی. لیکن ایسے ہونا نہیں چاہیے, آپ کو ریڈنگ کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. لیکن میں ابھی بھی نیوز پیپر ڈیلی پڑھتا ہوں, کوئی نہ کوئی بک, زیادہ نہیں تو 3-4 پیجز یا ایک آدھا چیپٹر پڑھتا ہوں. تو ابھی تک آج کل میں اٹامک ہیبٹ بک ہے وہ میں نے ابھی ریسنٹلی کراچی گیا تھا, اس کو میں نے بائی کیا اور اس کو میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیے ڈیفینیٹلی انٹرویو کا بھی ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف پریشر ہوتا ہے کہ آپ سے کیا کویشچن پوچھا جائے گا, آپ اس کو کس طرح سے جواب دو گے, کیا اوپینین آپ جنریٹ کرو گے. تو انٹرویو کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی اسپوکن سکلز اچھے ہونے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا نالج بہتر ہونا چاہیے, کیونکہ جو آپ سے کویشچن پوچھا جائے گا اس میں آپ سے آپ کی رائے بھی پوچھی جائے گی, آپ کا اس ٹاپک کے بارے میں, اس ایشو کے بارے میں, اس ایونٹ کے بارے میں آپ کی کیا انپٹ ہے, یا آپ اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا پرٹیننٹ ریکمنڈیشن ہونی چاہیے. اس لیے نالج, اسپوکن سکلز اور کانفیڈنس یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور آپ کا گیٹ اپ اس دن آپ کس طرح سے تیار ہو کے جاتے ہو, اور آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے میں پھر دین اگین یہی میں کہوں گا کہ آپ اس پہ بھی پریکٹس کریں. میں جب انٹرویو کے لیے تیاری کر رہا تھا تو ہمارے 6-7 لوگوں کا ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا, جو ہم پریپریشن بھی اکٹھی کرتے تھے, پھر اس کے بعد شام کو ایک دوسرے سے انٹرویو بھی کرتے تھے, ڈفرینٹ کویشچنس پوچھتے تھے, پھر اس پہ پریکٹس ہو جاتی تھی. اور وہ جو ہمارا انٹرویو لے رہا ہوتا تھا, ہمارا اپنا دوست ہی ہوتا تھا, اپنا بیچ میٹ ہی ہوتا تھا, وہ ہمیں بتا دیتا تھا کہ آپ کے اس سوال میں یہ آپ کا جو سٹانس تھا, یہ اس میں بہتری تھی, یا یہ کم تھا, یہ اچھا نہیں تھا, اس کو اس طرح سے امپروو کر لیں. تو آپ ایک گروپ اسٹڈی میں ایک دوسرے کو امپروو کرتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو بھی انٹرویوز دیں اور پریکٹس کریں, ان سے آپ فیڈ بیک لیں اور اپنے آپ کو امپروو کریں. میرے خیال میں ہر اسٹوڈنٹ جو محنت کرتا ہے, جس کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے, اور جو صلاحیت رکھتا ہے اپنے نالج کو بہتر کرنے کی, اپنی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنے کی, وہ CSS کر سکتا ہے.